أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الشرك والكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، اللہ کی رحمت سے کل بارش ہو رہی تھی اور میرے لیے مشکلات یہ ہے کہ میں ویل چیئر پہ چونکہ آتا ہوں، بس دعا یہ کریں کہ یہ بارشیں اللہ کی رحمت ہوں. سقیا رحمت لا سقیا عذاب. صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور نے کہا: ہلک العیال والمال یا رسول اللہ. حضور ہمارے تو مال اور بچے سب بھوکے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے. صحابہ کہتے ہیں کہ آسمان پر کوئی بادل کی ٹکڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی حضور نے اپنے ہاتھ نیچے ڈالے کہ بارش شروع ہو گئی. جب مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور مقام مدینہ ہو، منبر رسول ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نہیں دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم ہوئی، دیکھا کہ صحابہ کپڑے اوپر کر کے پانی سے گزر رہے ہیں، تو حضور مسکرا رہے ہیں. اور میں اس وقت مانگتے ہو، اب کپڑے بچاتے ہو. بہرحال وہ چلے گئے. اب جناب پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ آ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ وہی آدمی تھا یا رجل آخر، کوئی اور آدمی تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک العیال والمال. اب تو ہمارے بچے بھی اور مال بھی بھوکے مر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کہاں جائیں؟ بارش ہے، کہیں ان کو چلنے کا گھاس تو نہیں ملتا. حضور مسکرائے اور اپنی انگلی کو یوں پھیرا، فرمایا: اللہم حوالینا ولا علینا، کہ یا اللہ مدینے کے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو. اب مدینے والے سیراب ہو چکے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یوں حضور کی انگلی کو دیکھتے، آپ کی انگلی مبارک جیسے پھر رہی تھی اسی طرح بادل کٹ رہے تھے. جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو بادل کا کوئی ٹکڑا بھی باقی نہیں تھا، سارا ختم ہو گیا، چلا گیا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اللہ سے بارش مانگنی ہو تو یہ کہا کرو کہ سقیا رحمت لا سقیا عذاب. اللہ بارش رحمت کی ہو، عذاب کی نہ ہو. اللہم انزل علینا الغیث
نافعا مریعا غیر ضار، یا اللہ ہمیں رحمت والی بارش عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی آدمی کرے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو، آدمی اگر اللہ سے دعا مانگے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ بارش اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے نا، تو تم بھی اللہ کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو، اس لیے وہ دعا جلدی منظور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بادل گرج رہے ہوں تو اس وقت پڑھا کرو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ آیت پڑھو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بجلی گر جائے اور جلا ڈالے۔ تو بہرحال ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ وہ بارش دیتے ہیں تو اس کی حکمت ہے، اور نہیں دیتے ہیں تو اس کی حکمت ہے۔ نفع دیں تو ان کی حکمت ہے، نہ دیں تو ان کی حکمت ہے۔ بندے کو اللہ کے احکام پہ، اللہ کے فرمان پہ ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ ہمارا درس جو ہے وہ ہو رہا تھا خاتمیت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر انسان کو مسجود الملائکہ بنایا کہ فرشتے سجدہ کریں، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس بنا، وہ ملعون بنا، وہ لعین بنا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آدم کو سجدہ نہ کرے تو وہ شیطان بن جائے، تو جو خود خدا کو سجدہ نہ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا پھر قیامت میں خدا کو جواب دے گا؟ ایک بندے کو سجدہ نہ کرو تو لعین ہو گیا، اور حکم ملا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ یہاں سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور میری لعنت ہے تم پر قیامت تک۔ تو بہرحال پہلے اللہ نے انسان بنایا، اگر گھوڑا گدھا بنا دیتے تو اللہ سے کوئی پوچھتا؟ انسان بنانے کے بعد پھر ہمیں مسجود الملائکہ بنایا، اور اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت فی الارض کے لیے بھی سب سے پہلے حضرت آدم کو منتخب فرمایا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اب زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یا اللہ اس میں سے بنانا چاہتے ہو جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم صبح و شام تیری تسبیح، تیری تحمید، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیونکہ زمین میں اگر انسان نہ ہوتے تو اللہ خلیفہ بھی انسان نہ بناتے۔ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتوں میں سے کسی کو بھیجتے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چن لیا، کیونکہ اللہ کی رضا کے بارے میں ہمیں تو پتہ نہیں، تو اس کا سلسلہ نبوت انبیاء کا شروع کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور میرے آقا سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، سب کا دین ایک تھا، لیکن شریعت مختلف تھی، کہ ہر زمانے میں شریعت جو ہے اس کے زمانے کے حالات کے مطابق آئی۔ پھر ایستا 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 جب پوری تکمیل ہو گئی دنیا کی، تو اللہ نے سب سے کامل نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ اس کی مثال بزرگوں نے لکھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے آپ قمیض بناتے ہیں، چھوٹا کپڑا لگتا ہے،
پھر 2 سال کا ہو گیا، پھر کچھ کپڑا زیادہ لگا، پھر 4 سال کا ہو گیا تو کپڑا اور زیادہ لگا، اور جب وہ بڑا ہو گیا اب اس کی بڑھوتی رک گئی تو کپڑے کا ماپ بھی ایک رہ گیا۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کر شریعت تو تھی لیکن مکمل نہیں تھی، مکمل ہوتے ہوتے جب مکمل ہو گئی تو محمد مصطفیٰ آ گئے۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، جیسے وہاں کوئی اور کپڑا نہیں بدلے گا، اسی طرح حضور کے آنے کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ختم نبوت کے موضوع پر لکھ سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، کہیں پیغام ہے، کہیں پروگرام ہے تو شرکت کیا کریں۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی حضور کی ختم نبوت میں کام کرے گا تو اس کی جنت کا یہ فقیر ذمہ دار ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ فرمایا بھی نماز جو ہے وہ تو عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، یہ ختم نبوت تو حضور کا ذاتی اعزاز ہے، تو جو اس اعزاز کی حفاظت کرے گا تو حضور شفاعت نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں۔ اور اسی طرح اب سب سے پہلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھو کسی مسئلے میں سب سے پہلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ قرآن یاد، کیونکہ حضور نے فرمایا لو ما ان ترکتکم، آپ نے فرمایا ما ان تمسکتم بی امر ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری سنت، جو ان کو پکڑ لے گا اس کے لیے نجات ہو جائے گی۔ تو اب پہلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے دلیل مانگی جاتی ہے۔ اب حضور خاتم النبیین ہیں تو پہلی دلیل قرآن کیا کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ یاد رکھو خاتم اور خاتم 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک کا معنی تو ہے کہ آخر، یعنی آخری نبی، جیسے کہ حضور نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، اور یہ بھی فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ تو خاتم کا معنی ایک تو یہ ہے، ایک معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز پہ مہر لگ جائے، جیسے کہتے ہیں سیل لگا دی، اب اس کو بھی توڑ نہیں سکتا۔ تو حضور کے آنے کے بعد بھی نبوت کے دروازے پر سیل لگ گئی، اب کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ اب کوئی جیسے کعبہ دوسرا نہیں بن سکتا، جیسے آپ دیکھیں اقصیٰ دوسری نہیں بن سکتی، قرآن یہ کوئی ذلی بروزی قرآن نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی نبی بھی ذلی بروزی نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی دلیل جو تھی وہ اللہ کا قرآن تھا، اور اسی میں دوسری دلیل یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر اترا اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد، کیونکہ آپ کے بعد تو کسی نے آنا ہی نہیں، نہ کتاب نے آنا ہے نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے۔ فرمایا من قبل کا، تو قرآن کی آیت سے یہ بھی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کا نبی کامل، دین کامل، لیکن یہ کیسے محفوظ رہے گا؟ جب زمانہ گزرے گا، جب دور گزرے گا تو ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر بھی تغیر تو بدل آ جائے، جیسے پہلی کتابیں بدل گئی، اب پہلی کتاب کوئی نہیں ملتی۔ آپ کہیں یہودیوں کو پہلی کتاب لے آئے، تورات لے آئے، یہ عیسائی کوئی نہیں،
جو ہیں وہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، وہ پیغمبر والی نہیں ہے، تو ہماری کتاب کیسے محفوظ رہے گی؟ تو علماء نے بتایا کہ اس کا فیصلہ اللہ نے خود کر دیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ کے قرآن کی اور دین محمد مصطفیٰ کی حفاظت میں کروں گا۔ اس کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، پہلی کتابوں کی ذمہ داری علماء کے ذمہ تھی، لہذا نہ علماء رہے نہ ذمہ داری رہی، لیکن اللہ کی حفاظت جو ہے وہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ آپ کے دلائل قرآن سے بھی حدیث سے بھی موجود ہیں، زندگی میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔